صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अद्दाई इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی یعنی بندہ مقرب سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں حاصل کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، یوں تو پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور ہے، لیکن اس کائنات میں ایک شہر مقدس ایسا ہے جس کے ہر ذرہ کی تابانی جو ہے اپنے اندر انوار کے سمندر سموئے ہوئے ہے۔ آج چونکہ ہم نے 7 فقہا کے بارے میں بات کرنی ہے تو شاید کوئی 2-4 منٹ میرا جو انٹرو ہے وہ بھی تفصیل سے ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، یہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیدنا ابو ہریرہ کو کمال کا حافظہ عطا کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا کیا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر، ان کی عظمت اس سے ظاہر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جیسے جلیل قدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ سعید بن مسیب جید مفتی ہے، اور اسی طرح خطیب بغدادی، امام ابو لیث، عبداللہ بن قسیط، حضرت نافع، یحییٰ بن سعید، یہ سب ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں۔ اور کمال ان کا یہ ہے کہ ولید، سلیمان اور عبد الملک بن مروان جیسے جابر حکمرانوں کے سامنے بھی انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی، اور باطل کے سامنے سرنگونی ہوئے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کو لنگوٹ پہنا کر پھرایا گیا ان کی توہین کرنے کے لیے، لیکن ناظرین کرام جو زیادہ حق تھا، جو عظیمت کا سفر تھا، اس میں ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ذرا بھر بھی، اور کوڑے کھاتے رہے، ان کو کوڑے مارے گئے۔ اور سب سے بڑی ان کی جو مشہور بات ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا کہ واقعہ حرہ کے درمیان آپ کو پتہ ہے جب یزید کی فوجیں مسجد نبوی میں داخل ہو گئی تھی تو جتنے دن یہ وہاں پہ رہے، مسجد نبوی سے روضہ اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی، اور یہ وہاں پہ اس اذان کے جواب میں نماز پڑھتے تھے۔ کچھ احباب نے مشورہ دیا کہ چونکہ حکمران وقت آپ کے خلاف ہے تو آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حیا علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے تو اس کے جواب میں میں مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیسے رہ سکتا ہوں، لہٰذا یہ ساری تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ خلیفہ وقت ان کی جو بڑی خوش شکل صاحبزادی تھی، اپنے بیٹے کی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، انکار کر دیا، اور صاحب تقوی اپنا شاگرد بہت انتہائی غریب ابو ودا جو تھا اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کر دی تھی۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل قدر تابعی ہیں۔ حضرت برادر کن کے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے، جنہوں نے اتنی جرأت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا، اور ان کی والدہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بہن تھی۔ ناظرین کرام، انہوں نے جو استفادہ کیا اپنی خالہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، اسامہ بن زید، اور حضرت ابو ایوب انصاری جیسے جلیل قدر صحابہ سے، اور ان کو امام ظاہری جو تھے وہ علم کا سمندر کہتے تھے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرما دیا کہ میں اس کو سب سے بڑا عالم مانتا ہوں۔ اور جب ان کا آپریشن ہوا اور ان کا پاؤں کاٹا گیا ایک تکلیف کی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا کہ نشہ آور کوئی چیز لے لیں تاکہ آپ کو بے ہوشی میں وہ آپریشن ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے، پاؤں کٹ گیا اور بالکل پتہ بھی نہیں چلا۔ ناظرین کرام، سخی اتنے تھے، کھجوروں کے باغ میں خود ہی ایک دروازہ رکھ دیتے تھے، کہیں سے دیوار توڑ دیتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور مفت ان کے ہاتھ سے کھجوریں کھائیں۔ بئر عروہ بن زبیر کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں مشہور ہے، اور ان کا جب وصال ہوا اس سال کو فقہا کی موت کا سال کہتے تھے۔ امام زین العابدین سے بڑی دوستی تھی۔ امام زین العابدین سعید بن مسیب، ابو بکر بن عمر اور عروہ بن زبیر کی وفات ایک ہی سال میں یعنی 94 ہجری میں ہوئی تھی۔
اسی طرح قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نقش بندیوں کے سردار، ہمارا جو شجرہ مبارک ہے اس میں ان کا نام پاک آتا ہے۔ امام جعفر صادق کے نانا جان اور حضرت امام زین العابدین حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم، یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور امام بخاری نے یہاں تک لکھا کہ 200 احادیث جو ہیں ان سے جو مروی ہیں، اور خود فرماتے تھے کہ میں نے علم بحر العلوم حضرات سے سیکھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عباس سے، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر جیسے لوگوں سے انہوں نے جو تھی وہ علم حاصل کیا تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ کاش خلافت میری بجائے قاسم بن محمد کو مل جاتی۔ اس طرح ناظرین کرام، حضرت خارجہ بن زید، حضرت زید بن ثابت کاتب وحی اور قرآن حکیم جب جمع ہوا تو اس کی جنہوں نے کتابت کی تھی اور ہیڈ تھے اس گروپ کے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت خارجہ، اور ان کے نانا عظیم شہید عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع، جن کا بڑا مشہور وہ قول تھا کہ میرے جا کے خاندان والوں سے کہہ دینا، آخری الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کرتے رہنا، اور اگر ایک آنکھ بھی باقی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا ہاتھ پہنچا تو قیامت کے دن میرا جو ہاتھ ہے وہ تمہارے گریبان پہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت عظیم ہستی تھے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، اپنی والدہ سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سال بن سعد سے بھی اکتساب فیض کیا، اور مدینہ کے لوگ وراثت کے معاملات میں انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور وفات سے پہلے اپنی وفات کا ایگزیکٹ سال اور دن بھی بتا دیا تھا۔ ناظرین کا اس طرح سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اور مفتی مدینہ۔ ناظرین کرام، ان کے بھی بڑے بڑے انہوں نے صحابہ سے جو تھا فیض پایا، اور ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کی جمالیاتی ثروت عطا کی تھی، اتنے حسین و جمیل تھے، لیکن زندگی ایسی پاک بازی کی گزاری کہ وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب پہلے تو یہ فرمائیں، یہ فقہائے سبع ان کو کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فقہائے سبع کا تذکرہ کیا ہے جی، اور جہاں تک ان کو فقہائے سبع کہنے کا تعلق ہے جی، تو ویسے تو جب ہم فقہائے مدینہ کہتے ہیں یا فقہائے سبع کہتے ہیں تو اس میں تو بڑی بڑی شخصیات کے نام بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، صحابہ کرام کے، ان کے بعد بھی کے ادوار میں آتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہائے مدینہ منورہ کے فقہائے سبع، تو اس سے مراد یہی چند ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تابعین میں، یعنی صحابہ کرام کے دور کے اختتام کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو اس میں بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں جو تھیں وہ صاحب علم لوگ تھے، اور ان کو بڑی مہارت تھی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، لیکن جو اہل فتویٰ لوگ تھے، جن کا فتویٰ چلتا تھا، ہاں یوں کہنا جی، جو مسند افتاء پہ بیٹھتے تھے، وہ یہی لوگ تھے۔
اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. جب بھی کسی کو کسی شرعی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی, وراثت کا مسئلہ ہو, دیگر معاملات ہوں, تو وہ انہی لوگوں کے پاس آتے تھے. اس لیے یہ مشہور ہو گئے, ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی دین ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ خصوصی لقب ملا ہے کہ یہ پوری دنیا میں آج جب بھی کوئی فقہائے مدینہ کہتا ہے یا فقہائے سبا کہتا ہے تو اس سے مراد یہ صاحب. سعید بن مسیب نے خاص کیا فقہی وہ کون سے مسائل تھے جن پہ ان کا شہرت ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیے؟ دیکھیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جیسے کہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ علم, جیسے ان کا نکسیر جب پھوٹ جائے تو وضو ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ وضو کرنا چاہیے, ان کے بارے میں مشہور ہے. جی اس طرح یہ بھی ہے. اور پھر خاص کر امامہ کے حوالے سے, یعنی جب وضو کیا انہوں نے تو انہوں نے امامہ کے اوپر مسح نہیں کیا بلکہ امامہ اتار کر مسح کیا ہے. اور یہی حناف کا نقطہ نظر بھی ہے کہ جس طرح میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام سے تعلیمات انہوں نے اخذ کی ہیں, اور تقریباً 30-35 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. شاگرد تھے ان کے, یہ داماد بھی تھے لیکن شاگرد بھی تھے, اور اکتساب فیض کیا. قرات خلف امام اس کو کہتے ہیں, لفظ کیا کہتے ہیں؟ قرات خلف الامام کہتے ہیں. وہ کیا, وہ بھی اس پہ بھی ان کا ہی ہے؟ قرات خلف الامام کا مجھے معلوم نہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے بات خاموش رہنا چاہیے جب امام پڑھ رہا ہو تلاوت. جی ہاں بالکل, وہ اس طرح کی احادیث بہت ساری مروی ہے. چونکہ یہاں پر فتوی کی بات نہیں ہے, قرات خلف الامام کے حوالے سے تو چونکہ مستقل احادیث موجود ہیں. اچھا. اور اس پر تو بڑی سری احادیث موجود ہیں کہ امام کے پیچھے قرات خلف الامام نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی سورہ فاتحہ کو بڑے تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, الا ان یکون وراء الامام, مگر جب کوئی شخص امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. تو جب تمام احادیث کو جمع کر کے دیکھا جاتا ہے تو پھر بات سامنے آ جاتی ہے. تو اس پر بہر صورت ان کی بلند پایا یہ فقیہ تھے, اس کی وجہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا عالم یہ کیسے, یہ اساتذہ کا فیضان تھا؟ یہ بالکل اساتذہ کا فیضان تھا, اور پھر بالخصوص وہ شخصیت کے جن کو نبی اکرم علیہ السلام سے ایک خاص قسم کا فیض ملا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث یاد کرتے تھے تو اکثر ان کو بھول جاتی تھی. تو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ میں آپ کی احادیث یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چادر پھیلاؤ. تو انہوں نے چادر پھیلائی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی اندیکھی چیز کو فضا میں سے اس طرح سے ہاتھ میں لیا اور چادر میں ڈال دیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو اپنے ساتھ لپیٹ لو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا. جی علامہ برکاتی یہ بتائیں, ایک بہت دلچسپ بات جو میں نے ان کے بارے میں پڑھی, یہ جو تعویذ کا جواز ہے اس پہ بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے حضرت سعید بن مسیب نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ, دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ آپ آگے پہنچائیں اور وہ لوگ اس سے آگے پہنچائیں, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سننے والا ان کلمات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, آگے جس کو بیان کرے وہ اس سے زیادہ اٹھا لیتا ہے. تو ایسی ہی چیزوں کو ہم دین اسلام کی فقہ کے نام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. تو یہ فقہائے سبع جو ہیں یہ یقیناً اپنے دور کے تابعین تو تھے ہی, لیکن ایسے تابعین تھے کہ جن کے اوپر خود صحابہ کرام ناز کیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ صرف ان لوگوں کی سرپرستی کی, جی نہ صرف ان کی سرپرستی فرمائی بلکہ انہوں نے ان کی رہنمائی بھی مسلسل فرمائی, اور اس انداز میں فرمائی کہ دوسروں کے سامنے فرما دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فرما دیتے کہ جاؤ سعید بن مسیب سے پوچھ لو. یہ صحابہ کرام کا ان پر اعتماد تھا, اور بقیہ بھی تمام جو 6 فقہا ہیں ان پر بھی. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کو ڈرافٹنگ کی صورت دینے کا عمل ہوا تو یہ یک لخت نہیں ہوا, بلکہ اس کی ابتدا تو صحابہ کرام نے کر دی, اور اس کو انتہائی عروج دینے والی شخصیات یہ ہیں. تو جو آپ نے سوال فرمایا گلے میں تعویذ لٹکانے کا, تو غازی صاحب دلائل النبوت کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذات مقدسہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت آپ کے گلے میں بھی تعویذ ڈالا گیا اس دور کے مطابق. تو ایسی ہی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں. اگرچہ تمیمہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہے کہ اگر تمیمہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو کفریہ ہوں یا شرکیہ ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعویذ ختم کرنے کا حکم دیا اور دوسروں سے بھی کروایا. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کے قائل تھے کہ جو الفاظ اچھے خاص ہوں ان کے ساتھ فقہائے مدینہ کی خاص باتیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے کیسے لوگ تھے جی، اپنی اپنی ذات میں علم کا کوہ صفا ایک سے ایک بڑھ کے ہے. جی حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے لخت جگر نور نظر ہیں. اور یہ تین بھائی تھے، حضرت مصعب اور حضرت عروہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر. اتفاق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ چاروں جو ہیں تین بھائی اور چوتھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ مکہ مکرمہ کے قریبی جگہ پر دعا کر رہے تھے تو ایسا قبولیت کا وقت تھا، چاروں نے ایک ایک دعا کی اور چاروں کی ہی قبول ہوئی. مصعب نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے عراق کا گورنر بنا دے تو وہ بن گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے دعا کی یا اللہ مجھے پورے عالم اسلام کا خلیفہ بنا دے تو وہ بھی بن گئے. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ دنیاوی جاہ و حشمت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کرنے کی دعا کی، یا اللہ مجھے علم پھیلانے والا بنا دے، تو ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ درویشانہ دعا فرمائی، اگرچہ صحابی رسول اور گناہ بخشے ہوئے لیکن انہوں نے کہا یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی دعا جو ہے وہ بدرجہ اتم قبول فرمائی. ان کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو عروہ بن زبیر کی شخصیت، ان کی فقہ حوالے سے ان کی خاص باتیں. جی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقہ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ فقہ حنفیہ جو ہے اس کا دار و مدار دو شخصیات پر ہے. ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے ساتھ متصل حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ تھی اس کو اختیار کیا تھا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، اور ان کی توضیحات دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے انہی سے اکتساب کیا ہے. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر یہ بات میں عرض کروں تو یہ یقیناً لطف سے خالی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب طواف کعبہ فرما رہے تھے تو طواف کے دوران انہوں نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ میں آپ کی صاحبزادی صاحبہ جو دین کی انتہائی عالمہ فاضلہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. غازی صاحب ان کا کانفیڈنس دیکھیے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوران طواف تو جواب نہیں دیا اور یہ انہوں نے پریکٹیکلی ان کو فقہ کا ایک سبق دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھیے کہ کیسی تربیت ان کی ہو رہی ہے. انہوں نے دوران طواف ان کو جواب نہیں دیا بلکہ اس کے بعد جواب دیا. کیوں؟ ایسا ہے کہ سرکار نے اصل میں طواف کو بھی نوافل کے ہی قائم مقام قرار دیا، تو طواف کے دوران غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو اتنا بڑا سوال اور کتنے پیارے انداز میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خاموشی نے سمجھا دیا. ڈاکٹر جامی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. جی ڈاکٹر جامی صاحب، فقہائے مدینہ ایک سے ایک بڑھ کے دین کی خدمت جو ان لوگوں نے کی اور جو ان کا کردار اور ان کی پاک بازیاں ہیں وہ آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے. بعض اوقات تو لگتا ہے طلسماتی شخصیات ہیں. غازی صاحب خلفائے راشدین کے بعد جو آئے بادشاہ، ہاں ان سے کسی کے سامنے جھکے نہیں، نہ ڈرے، نہ کسی سے کوئی پیسے لیے، نہ یہ درباروں کے قریب ہوئے. کیا درویشی تھی ان سب کی؟ جی غازی صاحب بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ کا مظہر اتم تھے، یہ فقہاء کی شکل میں، مفسرین کی شکل میں، محدثین کی شکل میں اور صوفیاء کی شکل میں یہ اسی فیض کا تسلسل ہے. یہ جو فقہاء سبع تھے، فقہ کے چند باتیں میں گزارش کر دوں. یہ جو فقہی بصیرت ہوتی ہے نا، فقہی بصیرت کے لیے تین چیزیں ہونا بڑا لازمی ہے. ایک تو فقہی بصیرت والا طالب علم ذہین بڑا ہوتا ہے، خواہ اس کو ذہانت خود سے ملی ہو یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ملی ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کا استاد بڑا کامل ہو. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ تقوی اور تزکیہ بھی ہو. یہ تین چیزیں غازی صاحب جہاں کٹھی ہوتی ہیں وہاں فقہی بصیرت آتی ہے.
یہ جو 7 فقہا تھے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات ذرا کلیئر کر دیں. میرا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہی ہے اور وہیں سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں کوئی شک آگے نہیں جاری رکھیں آپ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے مظاہر سے ہی سب کچھ ملتا ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا. بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو فقہائے سبع کی محنت، ان کے اساتذہ اور ان کا تزکیہ اور تقویٰ دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نمائندگی کے لیے اولین دور میں کس پائے کے لوگ چن لیے تھے. حضرت سعید بن مسیب کے صرف چند واقعہ دیکھیں. پہلا جو واقعہ ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 40 سال کوئی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں کی. تو غازی صاحب اندازہ کہ 40 سال میں کوئی نماز جماعت سے قضا نہیں. یہ جو ہمارے آج کے زمانے میں جو ایک عالمانہ مشرب ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ہاں عمل کا، تزکیے کا یا تقویٰ کی وہ بہتات نظر نہیں آتی، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسی لیے وہ فقہی بصیرت، وہ ایک دین فہمی کی وہ سطح بھی نظر نہیں آتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی جامی صاحب آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. غازی صاحب بنیادی طور پر جو نقطہ بیان ہو رہا تھا وہ ان 7 خلفاء کی عبادت، ان کا ورع اور ان کا تقویٰ، اس کی بات چل رہی تھی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک تو 40 سال با جماعت نماز کے ساتھ نماز ادا کی. دوسرا یہ تھا کہ جیسے آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ وہ چونکہ با جماعت نماز پڑھنے کے بہت شوقین تھے اور یہ اسلام کے اہم واجبات میں سے ہے، تو ان آزمائش کے ایام میں بھی یہ باقاعدہ مسجد نبوی میں جاتے رہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر روحانی توجہ بھی دیکھیں اور اپنی امت مسلمہ کی سرپرستی بھی دیکھیں کہ آپ کے روزہ اقدس سے باقاعدہ یہ اذان کی آواز سنتے تھے. آج عقائد کے باب میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ نابینا بھی ہو گئے ہوئے تھے یا نابینا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس معذوری کے باوجود مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھتے تھے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے سے ان کا آواز سننا یہ اس بات کی دلیل بھی تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ رحمت اور شفقت بھی تھی اور پوری امت کی روحانی سرپرستی بھی ہو رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو جمع کرنے میں اور تمام خلفائے راشدین کے قضایہ جات کو یاد کرنے میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو اہم فیصلے فرمائے تھے ان سب کو یاد کرنے میں انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ. میں ذرا مفتی ضمیر صاحب سے یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، جی ڈاکٹر صاحب، جی مفتی صاحب، باقی جو حضرات ہیں فقہاء مدینہ ان میں سے کسی اور صاحب کے بارے میں. جیسے آپ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا،
تو یہ وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے مفتی تھے مدینہ منورہ کے، اور ان کا جو امتیاز تھا اور علمی مقام تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیرت کے ماہر تھے. اچھا. اور فقہائے مدینہ میں سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین میں سب سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت لکھنے والے یہی ہیں. اچھا. سیرت کی سب سے پہلی کتاب تابعین میں انہوں نے لکھی ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا. اب جہاں تک ان شخصیات کا تعلق ہے کہ انہوں نے مطلب فقاہت میں بہت بڑا نام پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پذیرائی ہوئی ہے، تو ان کی فقاہت یہی تھی کہ جو صحابہ کرام کے فتوے تھے اور صحابہ کرام کے جو اجتہادات تھے وہ سب انہوں نے جمع کیے ہیں. اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں جمع کر کے امت کے آگے منتقل کی ہیں، اور ایک نقل متواتر کے ذریعے سے اور ایک عمل مسلسل کے ذریعے سے وہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. علامہ برکاتی صاحب کی طرف. جی علامہ صاحب، باقی فقہا کے بارے میں ذرا فرمائیں نا. جی باقی فقہا میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک مشہور نام حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر. جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے آپ. اور اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں کہ ان کی والدہ محترمہ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ محترمہ، یہ تینوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں اور یہ بادشاہ ایران یزگرد کی بیٹیاں تھیں. یہ میں نے کہہ دیا ہے علامہ صاحب، یہ بات ہو گئی ہے. جی میں آگے چلتا ہوں. جی یہ بات ہو گئی. آپ دیکھیے حضرت سیدنا قاسم بن محمد کی فقہ میں سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. ان کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کو کوئی بھی مسائل بیان کرتا تو وہ بھی سنتے توجہ سے، لیکن پھر یہ کوشش کرتے کہ ان کا وہ بیان جو ہے وہ کم سے کم واسطوں کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام تک یا صحابہ کرام تک پہنچے. مثلا ایک صحابی نے ایک بات کی ہے اور وہ کسی تابعی کے توسط سے آپ کو پہنچے تو آپ کوشش کرتے تھے کہ براہ راست جا کر میں اسی صحابی سے سنوں. ان کی تربیت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خصوصی طور پر فرمائی. اور ایک مشہور روایت جو ہے وہ موجود ہے سنن ابی داود شریف کے اندر بھی، مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی اور دیگر کتابوں میں مسند ابی اعلیٰ وغیرہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ جب بھی آپ حضرت عائشہ کو مخاطب کرتے اماں کہہ کر، اے میری پیاری ماں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں اسپیشلی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اماں اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صاحبیہ. ماں جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آپ کے دونوں صحابہ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی قبور مبارکہ کی زیارت کروائیں. تو یہ آپ کا سوال کرنا بھی ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قبور مبارکہ نیکوں کی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو مجاورین ہوتے ہیں وہ یہی سے مستنبط کیا گیا ہے مسئلہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض عام کے اوپر آپ مجاورہ کی حیثیت سے تشریف فرما ہوتی تھیں، اسی لیے انہوں نے خود جانے کی بجائے ان سے عرض کیا. تو انہوں نے پھر دروازہ کھول کر ان کو زیارت کروائی. اور آپ یہ بیان کرتے ہیں اور یہ تشریح اور توضیح جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر اور اس کے بعد شرح شفا کے اندر کی ہے، اور اسی طرح یہ عون المعبود شرح سنن ابی داود کے اندر شمس الحق عظیم آبادی انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ آپ جب اندر گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں جو آپ کے صاحبین تھے ان کی قبور مبارکہ کے اوپر ایک یمنی چادر چڑھی ہوئی تھی. اس چادر کو ہٹا کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر مبارکہ کی زیارت کروائی. تو ماں جی کی موجودگی میں آپ کی مجاورہ کی حیثیت سے یہ عمل کرنا اور پھر حضرت سیدنا قاسم بن محمد کا پوری طرح اسی کو بیان کر دینا، یہ ہمارے لیے یقیناً بہت بڑی رہنمائی بھی ہے اور امت کے لیے اس کے اندر سنت کا عمل بھی موجود ہے. علامہ صاحب ایک لفظ جو ہے نا اس کو نگران کہہ دیں مجاورہ کی بجائے، ذرا خوبصورت لفظ ہے، یہ ٹھیک ہے. نگران. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب باقی ہاں جی باقی حضرت خارجہ بن زید ہیں، سلیمان بن یسار ہیں، باقی جو فقہائے مدینہ ان کے بارے میں فرمائیں نا. خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا کو آپ کے کچھ سعادتیں تو آپ کو خاندانی طور پر حاصل ہیں، کچھ آپ کا تلمبوزانہ بھی بڑا کردار ہے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کی والدہ کی طرف سے جو آپ کے جد لگتے تھے حضرت سعد بن ربیع انصاری، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر موجود تھے. ایسے آپ وہ خاندانی پس منظر کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں مدینہ میں ملی تھیں، وہ آپ کو باقاعدہ مدینہ میں تشریف لانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. تو جیسے پھر آپ نے ان کے بارے میں آخری جملے بھی ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اگر تکلیف ہوئی تو ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا. دوسرا پھر ان کو حضرت زید بن ثابت کے صاحبزادہ ہونے کی جو سعادت حاصل ہے. غازی صاحب یہ جو نسبی فیض ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے، اس کا تصوف میں بڑا کردار ہوتا ہے. والد یا والدہ کا صرف خون ہی منتقل نہیں ہوتا، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت اور ان کے ارادوں تک بھی منتقل ہوتے ہیں. تو حضرت خارجہ نے حضرت زید بن ثابت کے بعد جو اعلیٰ کردار ادا کیا، اور ان کا جو خصوصی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کے مصحف لکھوائے تو اس وقت مصحف لکھنے والوں میں ان کا نام بھی تھا. سیاسی جتنے بھی وثیقہ جات لکھے جاتے تھے اور آپ کی طرف سے ان کے والد جو تھے ان کو مختلف زبانیں بھی آتی تھی. جی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف زبانوں کو بھی بڑے ماہر تھے اور ان کے صاحبزادے بھی اس سے حصہ وافر رکھتے تھے. اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ میراث کے مسائل کے بھی بڑے ماہر تھے اور ان کو سبحان اللہ وثاقہ جات اور عبادت گزار تو یہ سارے ہی تھے. ان کی راتیں مصلو پر گزرتی تھیں اور دن ان کے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں اور اس خدمت میں گزرتے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، اور بڑی دلچسپ بات بھی ہے، لطیفہ تو نہیں دلچسپ بات ہے. علامہ اقبال کے پاس بھی وہ مشہور واقعہ نا، ایک سید زادہ آزاد کے وہ کشمیر سے آئے تھے، سری نگر سے. تو علامہ نے ان کو کچھ پیسے دینے چاہے تو سید زادے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں تو پینشن مجھے ملتی ہے، مجھے پیسوں کی. انہوں نے کہا آپ کی عمر 27-28 برس ہے، پینشن کیسے آپ کو مل رہی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے بڑوں نے اللہ رسول کی نوکری کی تھی اور ہم ان کی پینشن کھا رہے ہیں. تو آپ نے جو نسبی کہا نا وراثت، تو یہ پینشن لوگ کھاتے تھے اپنے بزرگوں کی، ایسا ہی ہے نا علمی پینشن. بالکل ٹھیک. جی اس کے اندر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی علامہ برکاتی کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پینشن تھی سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ فرمائیں میں سن رہا ہوں. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ صرف پینشن کھاتے نہیں تھے بلکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی پینشن کا اہتمام کر کے جاتے تھے. ان کو بھی یہ شفٹ کرتے تھے کہ ہم نا اہل نہیں ہیں، بہت اچھا کہ اہلوں کے نا اہل وارث ہوں، ہم اہل وہ ہیں جو اہلوں کے وارث ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں یہ اپنی جگہ پر اگر تنہا آتے اپنے ادوار کے اندر
تو شاید یہ اپنے اپنے دور کے اندر پوری دنیا میں یکتا مانے جاتے، لیکن یہ کہکشاں تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور اسی طرح صحابہ اکرام کے پروردہ جو ہیں وہ ہر علاقے کے اندر موجود تھے، لیکن جو اہمیت ان کی تھی وہ ظاہر ہے کہ آج بھی مسلمہ ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حضرت سعید ابن مسیب کے حوالے سے، جو جب آپ سے یہ بات کہی گئی گورنر مدینہ نے کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو امام علی مقام نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ آپ اہل مدینہ کو بلاؤ، جب وہ آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے، پھر جیسے ان کی رائے ہوگی ہم بھی اپنی رائے دیں گے۔ تو یہی جواب حضرت سعید ابن مسیب نے بھی اس دور میں گورنر مدینہ کو دیا، جس نے زبردستی بیعت لینا چاہی، تو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کو جمع کرو، یعنی امام والا قول بھی پورا پورا دہرایا اور پھر اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ فرمایا میں بیعت ایسے نہیں کروں گا، پہلے لوگوں کو بلاؤ، جب وہ آئیں گے وہ بیعت کریں گے، پھر میں بھی اس وقت اپنی رائے دوں گا۔ تو اس نے ظالم نے آپ کو 60 ڈنڈے مارے اور پھر آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن یہ ابتلاء و آزمائش جو تھی ان کے سامنے طریقہ عظیمت حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کا تھا۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی، باقی حضرت عبید اللہ بن عبداللہ اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن، ذرا ان کے بارے میں بھی بات۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اگر ان کی ہم بات کریں تو یہ بھی یقیناً اپنے مقام پر انتہائی بہت بڑے فقیہ تھے اور قاداور تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ان کے پاس آتی تھیں، اور یہ ہوتا تھا کہ کبھی وہ آتے تو ان کا یہ معاملہ تھا، کبھی دل کیا تو مل لیا، کبھی دل کیا تو نہ ملے۔ لیکن ایک چیز ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ عبادت کے اندر شغف دوسروں سے زیادہ رکھتے تھے۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں دوسرے ائمہ کے پاس جاتا تھا پڑھنے، تو ان کے جو مسائل ہوتے تھے ان میں تکرار ہوتا تھا، ایک مسئلہ کئی بار یا بار بار کئی دنوں بعد ریپیٹ ہو جاتا، لیکن یہ واحد شخصیت ہے جن کے پاس میں گیا ہوں، ایک دفعہ ایک مسئلہ ہوا تو دوبارہ پھر وہ ریپیٹ ہی نہیں آپ نے کیا۔ لیکن اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ائمہ اکرام دل کے اندر بہت زیادہ احترام اور محبت رکھتے رہے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ امام بنتا ہی تب ہے جب وہ اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں بسا لیتا ہے۔ جو ان کی محبت سے خالی ہو جائیں دل، تو وہ دل ہی کچھ نہیں رہتے، تو وہ کسی اور کو فیض کیا دیں گے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کی رشتہ داری کیا تھی؟ جی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصل میں بھائی کے پوتے تھے، اسی حوالے سے ان کے بھی پوتے تھے یہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ ان کے پاس کسی کام کے لیے تشریف لائے، تو یہ نفل پڑھ رہے تھے، تو نفل پڑھتے پڑھتے اتنا ٹائم گزر گیا کہ دوران نفل کسی نے آواز دی کہ بھی آپ اپنی عبادت لمبی کر رہے ہیں اور امام زین العابدین آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو جیسے یہ آپ کے کانوں میں آواز پہنچی، فوراً مختصر کر کے نماز مکمل کی اور بے اختیار ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھا دیے، یا اللہ میں تو تیری عبادت میں روزمرہ اپنے معمولات کے مطابق مصروف تھا، لیکن اب جو امام آئے ہیں، یا اللہ ان کی آمد پہ، ان کے استقبال میں یا ان کی حاضری میں مجھے تاخیر ہوئی، یا اللہ میں اس بارے میں قابل ملامت نہیں ہوں، میں تو اپنی عبادت اسی شوق میں کر رہا تھا، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے وہ تشریف لائیں۔ تو فوری پھر عبادت چھوڑی اور امام زین العابدین کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات سمجھ میں رکھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ عبادت الہی کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت، اور پھر ان کا دل کے اندر جو مقام ہے، صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ مقام بھی، اور پھر مقام کا اظہار بھی، یہ انہی عظیم شخصیات کا ایک ترائے امتیاز تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ، جو اپنے دور میں انتہائی خوبصورت اور پیاری شخصیت تھے اور جن کے اوپر بہت سی دنیا فریفتہ ہو جایا کرتی تھی۔ رات کو جب سوئے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا آپ کو خواب میں دیدار ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے سلیمان بن یسار، جیسے میں آزمایا گیا ویسے تم بھی آزمائے گئے، جیسے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ویسے اللہ تعالیٰ نے تیری بھی حفاظت فرما دی ہے۔ تو غازی صاحب یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کردار کے اور گفتار کے جو ہیں وہ غازی بھاگ گئے، بہت تیزی سے بھاگے، جی ایسے ہی ہے، اس سے دور ہوئے آپ۔ تو یہ غازی صاحب گئے تیزی سے، ہاں جی، جتنے بھی یہ فقہا کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ فقیہ تو اپنے وقت کا ولی کامل ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا فقیہ جو ہے وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار جو عبادات کی اصل روح سے غافل ہو اس سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، علم و حکمت کے حصول کا عمل ہے یہ۔ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک
الباعث 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا سینہ علم و حکمت سے منور ہو جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا حضور پڑھیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں غور و فکر کرنا اور حرام کردہ امور سے اجتناب کرنا عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم